اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد پروردگار عالم کے انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال انشاءاللہ ان اعمال کو اور ان دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے نتیجے میں جو کچھ فضیلتیں ہمیں حاصل کرنی تھیں ان سب کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے جیسے کہ آپ کے ذہن میں مفاتیح الجنان کے اندر بھی تحاشا دعائیں موجود ہیں، اعمال موجود ہیں. ہر روز کی دعا ہے جو آپ کے ترتیب کے اعتبار سے مفاتیح الجنان میں ماہ مبارک رمضان کے اعمال کے آخر میں قرار پاتی ہے. ہر دن کی ایک دعا ہے. شاید اچھے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس دن کی دعا کو پڑھے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس دعا کے مفہوم کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں. مثلا جیسے کہ میرے ذہن میں آتا ہے شاید آج کی یا کل کے دن کی دعا میں لکھا تھا کہ خدایا مجھے گناہ کی ذلت میں مبتلا نہ فرما. اب یہ جملہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آیا ہم گناہ کو ذلت سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم گناہ کو جرم شاید سمجھتے ہوں لیکن ذلت نہ سمجھتے ہوں. مثلا فرض فرمائیے کہ جیسے کہ ہم نے اس دن مثال میں کہا تھا سگنل توڑا، میں نے فرض کر میں نے سگنل توڑا اور میں پکڑا گیا، ٹھیک ہے، اور تو یہ گناہ یہ جرم ہوا ہے لیکن کیا ذلت بھی ہے؟ ہاں، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اگر میں نے اس کو ذلت کاؤنٹ کیا یا نہیں کیا. صحیح ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جرم تو ہے، قانون تو ٹوٹا ہے لیکن ذلت نہیں ہوتی، ذلت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، جرم ٹوٹا اس کا ایک فائن ہوگا وہ دینا پڑتا ہے، وہ دے دیں گے، لیکن ذلت احساس نہیں ہوتی. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ میں صرف جرم نہیں ٹوٹا ہے، ایک ذلت بھی آتی ہے، اس ذلت کو بھی احساس کرو اور اس خاطر دعا کے میں ارشاد فرمائیں کہ خدایا ہمیں گناہوں کی ذلت میں مبتلا نہ فرما. اور اگر ہم اس کو کل کی اس بات سے متصل کریں تو ہم نے کل اپنی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑیں گے وہ خدا حقیر کر کے قدموں میں ڈال دے گا. اور خدا نہ کرے اگر کسی چیز کی خاطر خدا کو حکم پر سے پوچھ ڈالا تو پھر ذلت نصیب ہوگی، پھر ذلت نصیب ہوگی. تو اس اعتبار سے ہمیں بار بار دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پیش آ رہی ہوتی ہیں جو ہمارے کیے کا نتیجہ ہے، جو ہمارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور بہت کم ہم اس بات کا شعور حاصل کر پاتے ہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات خدا تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، اس میں شاید ہماری کیے کا کوئی نتیجہ نہ ہو اس اعتبار سے، لیکن بہت ساری زندگی میں چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو ہمارے کسی کیے کا نتیجہ ہے، اور اس نتیجے کو اگر ہم نظر میں رکھیں اور اس کیے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں. ایک واقعہ اچانک میرے ذہن میں آتا ہے کہ خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد کل میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا تھا کہ اگر خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کی خاطر خدا کے حکم کو پس پوچھ ڈالا تو برا ہوتا ہے. تو یہ واقعہ میں معمولاً بیان کیا کرتا ہوں، اور جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے نصیحت کرنے میں وہ واقعے زیادہ مؤثر ہیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کے مقابلے میں کہ جو صرف پڑھے ہیں. ایک بادشاہ نے، ایک خلیفہ نے کسی عالم کو بلایا اور اس سے کہا کہ نصیحت کرو. تو نصیحت کرنے والے نے اس سے پوچھا
کہنے لگا کہ نصیحت اس میں سے کروں جو پڑھا ہے یا اس میں سے کروں جو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا اس میں سے نصیحت کرو جو دیکھا ہے، اس کی تاثیر بہت ہے، اس کی تاثیر بہت ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے جو دیکھا ہے اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ جو دیکھا ہے وہ اس طریقے سے تھا کہ کراچی میں ایک دوست ہے، وہ کسی زمانے میں کسی غلط کام میں مبتلا تھا، غلط کام میں مبتلا تھا۔ تو غلط کام ایسا نہیں تھا کہ کسی کا حق مارتا تھا، مالی اعتبار سے صحیح نہیں تھا، کسی کا حق نہیں مارتا تھا، البتہ کیا کہہ سکتے ہیں، مثلا لاٹری کا کام کرتا تھا فرض کریں، صحیح ہے، لوگ خوشی سے آتے تھے اس کے پاس، جمع کرواتے تھے، پیسے ان کے چلے جایا کرتے تھے، کسی کا انعام نکل آتا تھا، اس کو پیسے مل جاتے تھے، بیچ میں اس کو بہت پیسے ملتے تھے، بے تحاشا پیسے ملتے تھے، اور بڑی جناب مرفع جس کو کہتے ہیں زندگی گزارتا تھا، بڑی لگژریس، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، یہ شاپنگ وہ شاپنگ، اپنی ماں کو بہت پسند کرتا تھا، بہرحال اس کی ماں بہت چڑھتی تھی کہ یہ غلط کرتا ہے۔ ایک لمبی داستان ہے کس طرح اس کی ماں نے کوشش کر کے اس کی شادی صحیح جگہ پہ کروا کے اس کی اصلاح کرواتی، بس اس نے صحیح کر لیا، اس نے صحیح کیا، اور جب صحیح کرنے لگا تو کہنے لگا میں نے جو اس وقت مشکل فیصلہ کیا وہ یہ کہ میرا کئی کروڑ روپیہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا، وہ میں نے سب چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کے باہر آ گیا، میں نے کہا یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ میرے ساتھ نہیں چل پائے گا، تو وہ میں ایسے ہی چھوڑ کے آ گیا، اور اس کے بعد میں نے حلال کے پیسے سے زندگی کا آغاز کیا۔ 3 سال کی مدت میں خدا نے اس سے زیادہ دے دیا جو حرام سے آ رہا تھا، 3 سال لگے ہوں گے مشکل سے، وہی سب کچھ، اب پھر وہی حالت، پھر وہی پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اب حلال سے۔ کہنے کا ایک دوست تھا، میں دوسرے نمبر پہ تھا کراچی میں، وہ پہلے نمبر پہ تھا، حرام کام، غلط کام تھا، تو کہنے کا میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے غلط کام چھوڑا اور اللہ نے مجھے حلال میں اتنی برکت دے دی، تم بھی چھوڑ دو۔ کہنے لگا کہ یار میں چھوڑوں گا تو صحیح، لیکن میرا اتنا پیسہ پھنسا ہوا ہے، پہلے وہ نکلے پھر میں جاؤں۔ اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ پیسہ آئے گا بھی تو تمہیں نقصان دے گا۔ تو کہنے لگا کہ بھائی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی اگر باہر آ جاؤں تو ان کے جو میں نے خرچے سنبھالے ہوئے یہ کون دے گا؟ اس نے یہاں تک کہا کہ میں دوں گا بچوں کا، باہر نہیں مانا، نہیں مانا۔ پھر کہنے لگا ایک دفعہ اس نے مجھے بلایا اپنے پاس، کہنے لگا میں دیکھنے گیا تو دیکھا کہ فالج ہوا ہے، اپاہج ہو گیا، چیئر پر ہے، فالج ہو چکا ہے، اپاہج ہو چکا ہے، چیئر پر ہے۔ یہ ملنے گیا تو رو رہا تھا، تو اس نے باتوں میں اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو تم نے غلط کیا تھا نا یہ تو ہو گیا، اب رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا رو اس لیے رہا ہوں کہ جن بچوں کی خاطر یہ کیا تھا اب وہ تھوکتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میرے منہ پہ تھوکا ہے اور مجھے تھپڑ مارتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے بچوں کو کیسے پالا تھا، ہر وہ جو دنیا کی نعمت سوچ سکتے تھے میں نے ان کو دی تھی، ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے مجھے بیمار ہوئے ہوئے، میری بیوی نے میری ساری دولت پر قبضہ کر لیا ہے اور میرے ساتھ اب یہ سلوک کر رہا۔ ہمارا دوست تھا، اس سے کہنے لگا کہ دیکھو ان کی غلطی نہیں ہے، جو ہم نے ان کو کھلایا ہے وہ سامنے آ رہا، جو بھی ہم نے کھلایا ہے وہ اب سامنے آ رہا، ہمیں جھیلنا پڑے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ عمل اور رد عمل بہت تیزی سے ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت ساری مشکلات کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے یوں ہی بھیج دی، کچھ چیزیں تو مشکلات بھیجتا ہے امتحان کے لیے، کچھ چیزوں نے امتحان کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں امتحان کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے کیے کا اثر ہے، ہم مان نہیں پاتے۔ اور یہ لوگ جو عرفا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر چیز کے پیچھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوا، کوئی وجہ ہوگی یہ اوپر۔ تو اگر پاؤں بھی لڑکھڑاتا ہے کہیں پر تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ پاؤں کیوں لڑکھڑا ہے، میں نے کوئی غلطی کی کیا، اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ البتہ میں نہیں کہہ رہا ہم اسلام کو کر پائیں گے، لیکن کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو چیز کھلی غلط ہے اس کو انجام نہ دیں، جو چیز بالکل کھلی غلط ہے کہ ہاں یہ غلط کام ہے، تو جس چیز کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ غلط ہے اس چیز کو انجام نہ دیں۔ عزیزان محترم کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بعض اوقات دوست احباب کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، یہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا نہیں معلوم بھی کیا کھاتے ہیں، اس میں حرام بھی ہو سکتا ہے حلال بھی ہو سکتا ہے، اس کا میں کیا کروں؟ تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ جو نہیں پتا اس کو خدا بخش دے گا، جو پتا ہے کہ غلط ہے
اس کو صحیح کرو. بھائی جس کا تمہیں نہیں پتا اس کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو کہ یہ کیا ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا. جس کا 100% پتا ہے کہ غلط ہے وہ تو نہیں صحیح کرتے. مثلا یہ تو پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس کی مثال کے طور پر اس کھانے میں کیا ہوگا, اس میں کھانے میں, بھائی تمہیں پتا ہے گالی دینا حرام ہے, وہ تو چھوڑو پہلے. تمہیں پتا ہے جن کے ساتھ مل کے زندگی گزار رہے ہو ان کو اذیت پہنچانا حرام ہے, اسے تو ختم کرو. جو میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں وہ مجھ سے میرے ہاتھوں اذیت میں ہوں اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فلاں مستحب ہے یا مکروہ ہے. او بھائی مستحب مکروہ تو پھر چلو بخش دیا جائے گا. یہ جو قطعاً پتا ہے کہ یہ گالی دینا حرام ہے. وہ ایک عارف تھے اتفاقاً آپ کشمیری کل پرسن تشریف لائے تھے. ایک اور آغا مرتضیٰ کشمیری تھے, بہت بڑے عارف تھے, کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہو چکا. وہ کہیں پہ اپنے گھر پہ تھے, ایک آدمی ان سے ملنے آیا. وہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا چھوٹے بڑے سب کو نصیحت کرتے ہیں, تو اس ٹائپ کا کوئی بندہ خدا ان کے گھر پہ آ گیا. یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ بھائی نصیحت کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ یار بندہ ہے کس کو کر رہا, یہ بھی نہیں. پر وہ اس نے کھٹکھٹایا, یہ باہر نکلے. اس نے کوئی بات کہنی تھی کہی, اس کے بعد کہنے لگا صاحب آپ کے گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. اچھا ایرانی ٹی وی جو ہے وہ مہذب ٹی وی ہے. کہنے لگا آپ کے گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے, آپ کی شان میں نہیں ہے. ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کی شان میں کہ کل رات آپ نے اپنے زوجہ کو تھپڑ مارا تھا, یہ آپ کی شان میں. ہماری شان میں تو چلو یہ نہیں, جو آپ نے کیا وہ کیا تھا. اور وفات لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو خبریں مل ہی جاتی ہیں, ہم کھٹ سے سامنے رکھتے ہیں یہ آپ کی شان میں تھا. اب ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہم دین کی باتیں لمبی چوڑی ادھر ادھر کی کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے اندر سے کیا چیز خراب کی ہوئی ہے. وہ تو خدا کا شکر ہے ستار العیوب ہے, اس نے ہمارے عیوب کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن صرف ایک بات سوچ رہے ہیں کب تک چھپا کے رکھے گا. ایسا نہ ہو کسی دن چاک کرنے پہ آ جائے. اس سے پہلے کہ وہ شروع کرے ہم اس کے حلم پر اتنی کفرانی نعمت نہ کریں. جو اس کا حلم ہے نا, جو وہ صبر کر رہا ہے, جاننے کے باوجود ہم کفرانی نعمت نہ کریں کہ اس نے اب تک نہیں دکھایا. اب تک نہیں دکھایا تو اب تو خیال کر لو, کیونکہ ایسا نہ ہو خدا نہ کرے وہ ایک موقع پہ کہے کہ نہیں تم نے اتنی کفرانی نعمت کی, اب میں تمہارا پردہ چاک کرتا ہوں, تو مشکل ہو جائے گی. اور اللہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ خاموشی سے توبہ کر لے. بہت پسند کرتا ہے اس بات کو کہ کوئی بندہ خاموشی سے توبہ کر لے. ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے, میں اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد قوم کو لے کے چلے نماز استسقاء کے لیے, بارش کی نماز استسقاء کے واقعات بہت ہیں. کیونکہ نماز استسقاء میں شاید لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں دنیا سے, صرف خدا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نماز اس اعتبار سے بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس کے واقعات بہت ہیں, اور کس علماء کے واقعات ہیں جو نماز استسقاء کے اندر پیش آئے. باہر حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے چلے نماز استسقاء کے لیے, نماز بھی پڑھوا دی. اچھا اب لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نبی ہے, نبی نے دعا کر دی اب تو بارش ہو جائے گی. نماز پڑھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کر دی, سب کچھ ہو گیا, بارش پھر بھی نہیں ہوئی. بارش نہیں ہوئی تو وہی جو لوگوں کا طریقہ کار ہے, حضرت موسیٰ سے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے ہم تو نہیں کروا سکے, آپ کیوں نہیں کروا سکے, آپ بتائیں. میں تھوڑا سا اس کو مذاق کے لیے ادھر ادھر کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا پروردگار تیرے بندے آئے, انہوں نے نماز پڑھ لی, بارش برسا دی, کیوں نہیں برسا دی.
اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان ایک گناہگار ہے، بارش برسا دوں گا لیکن یہ گناہگار بہت شدید گناہگار، آج یہ اعتراف کرے اور اٹھ کر جائے تب بارش برسے گی، سب کے سامنے اٹھ کے جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واپس آئے، کہا رب چاہتا ہے بارش برسا دے، ایک گناہگار تمہارے درمیان ہے جس نے خدا کو بہت ناراض کیا ہوا ہے، خدا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اٹھ کے جائے۔ اور جو گناہگار تھا اس کو پتہ چل گیا، اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میں باقی لوگ ایسے نہیں ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سر جھکاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے خدایا تو ستار العیوب ہے، آج تک پردہ ڈالا تھا، آج کیوں بے عزت کر رہا ہے؟ آج بے عزت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ خدایا آج بے عزت نہ کر، گناہ چھوڑ دوں گا، معاہدہ کرتا ہوں، آج عزت بچا لے، اب تک تو نے عزت دی تھی، اب تک بچایا تھا، اب بھی بچا لے، آج بچا لے، اب گناہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں جب تک اٹھ کے نہیں جاؤ گے، کوئی نہیں گیا اٹھ کر، جب تک اٹھ کے نہیں جاؤ گے بارش نہیں ہوگی۔ اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ عجیب ہے، جب ہم کہہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے تو نہیں ہوئی، اور اب آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگی تو ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا پروردگار کیا ماجرا ہے، خود تو نے کہا تھا کہ جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی جو بارش برسائی ہے یہ اس گناہگار کی دعا سے برسی ہے، یہ تم لوگ کی نماز استسقاء سے نہیں برسی ہے، اس گناہگار نے دعا کی ہے، اس کے پاس میں بارش برسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا تیرا اتنا اچھا بندہ ہو گیا ہے وہ کہ تو اس کی دعا پہ بارش برسانا شروع کر دیتا، اس کا نام بتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جب وہ گندا تھا تو نام نہیں بتایا تھا، اب تو توبہ کر لی ہے۔ اب کیسے اس کو بے عزت کرو؟ جب وہ خود بے عزتی کر رہا تھا تب بے عزت نہیں کیا تھا، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ حق یہ ہے کہ خدا ہمیں موقع دے رہا ہے۔ اچھا ہم اپنے آپ پر یوں مطمئن ہوئے ہیں جیسے یہ موقع ہمیں یوں ہی مل رہے ہیں، ایسے نہیں مل رہا ہے، کسی وجہ سے خدا ہمیں موقع دے رہا ہے، اور جو ہم سے چاہ رہا ہے وہ یہ کہ اپنے گریبان میں جھانک لیں اور معافی مانگ لیں، یہ ہم سے چاہ رہا ہے۔ اچھا اب ہو کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہوئے ہیں کہ یہ سب سن کر بھی معافی نہیں مانگ رہے، جو غلط کر رہے تھے وہ چلا رہے ہیں اور جو صحیح کر رہے تھے وہ صحیح چل رہے ہیں۔ اب ہونا یہ تھا کہ جو غلط کر رہے ہیں وہ توبہ کریں، اپنے غلط کام کو ترک کریں، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی کمال نصیب نہیں ہوگا۔ سارے کمالات وہاں رک جاتے ہیں جب کوئی انسان جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، وہاں سارے کمالات رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک ریاکاری ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، کروں گا تو پھنس جاؤں گا میں، اس کے ہوتے ہوئے کمالات نصیب نہیں ہوں گے۔ بس عزیزان محترم بار بار جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ کہ اپنے اندر بار بار اس بات کو چیک کرنا ہوگا، کوئی خرابی ایسی ہے جو میں جانتا ہوں کہ خرابی ہے اور میں پھر بھی کیے چلا جا رہا ہوں، اسے کنٹرول کروں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، جو بھی ہو اسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ مثلا بہت رائج خرابی میں سے ایک خرابی لڑنا جھگڑنا ہے، رائج ترین خرابی میں سے ایک خرابی غصہ، رائج ترین خرابی میں سے ایک خرابی۔ اسی طریقے سے سوء ظن، دوسروں کے بارے میں اچھا نہ سوچنا، برا سوچنا، یہ سب برائیاں ہیں جو علم اخلاق کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ان تمام برائیوں کو ہمارے اندر سے ختم ہونا ہے، اگر اس زندگی کے اندر ختم نہیں کریں گے برزخ میں جل کوڑ کے ختم ہونی ہے۔ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہاں بھائی خدا تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو جنت میں بھیجے گا، اس سے پہلے یہ سارے مراحل ہم نے گزارنے ہیں۔ تو ایسا ماہ رمضان ہے، اللہ کی برکتیں قریب ہیں۔ بقول روایات کے شیطان احسار میں ہے، تو کسی نے ایک دفعہ لکھ کے پوچھا تھا کہ شیطان بند ہوا بھائی گناہ کیوں کر رہے ہیں پھر ہم لوگ؟
تو وہ مشکل وہی ہے کہ شیطان تو بند ہوا ہوا ہے، لیکن شیطان نے ہمارے پر ایسے ایسے ماسک چڑھا دیے ہیں کہ وہ خود چلا جاتا ہے، ماسک چلتے رہتے ہیں اس کی چڑھائی بھی چیزیں جو وہ چلتی رہتی ہیں، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں. اسی وجہ سے دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں. ورنہ اگر ماہ رمضان میں زندہ جیل میں چلا گیا ہے شیطان تو پھر یہ سارے معاملے حل ہو جانے چاہیے تھے. اس کا مطلب نہیں کچھ عادتیں ایسی پڑ گئی جو چل رہی ہیں تو ان سب کو ہمیں حل کرنا چاہیے. ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں نے پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اپنی کسی ایک برائی کو کم از کم پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ اس برائی کا خاتمہ کرنا. اور 5 دن کے بعد دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، چونکہ یہ چیزیں فرار کرنے والی چیزیں ہیں. یہ چیزیں دماغ سے فوراً نکل جاتی ہیں. انسان بہت ساری چیزیں نہیں بھولتا لیکن ایسی چیزیں بہت تیزی سے بھولتا ہے. تو میں پھر 5 دن کی بات یاد دلا رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہمیں اپنی کسی ایک برائی کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس برائی کا مقابلہ کر لیجئے جو میری اور آپ کے آنکھوں کے سامنے آشکار ہے کہ یہ میری برائی ہے. اور اگر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تو سب سے بڑی برائی یہی ہے. اگر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تو سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ برائی نظر نہیں آ رہی. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد. ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں اور اس سے پہلے کہ آج پھر دن گزر جائے سوالات رہ جائیں جو ہم پہلے ان سوالات کو گزار لیتے ہیں. اس کے بعد چند آیت کریمہ پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ایک درخواست بھی تھی آپ کے بزرگوں کی طرف سے بھی ایک درخواست تھی اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے طور پر جتنا بھی آپ اس ادارے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اپنی کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ادارے کے لیے انشاءاللہ مؤثر واقع رہیے. جو بھی آپ کی طرف سے تعاون کی صورت بن سکتی ہے اس کو ضرور انجام دیں انشاءاللہ اس ادارے کی ترقی کے لیے. اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا اس ادارے کے ذریعے سے خالص ترین اہل بیت کے خالص ترین پیغام کو پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. سوال ہے کہ لقاء اللہ کا تذکرہ ہوا، ملاقات اللہ سے ملاقات، اس کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی سمرائزڈ یہ ہے، ہم سب لوگ کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ کمال خدا ہے. ہم سب لوگ ایک سفر میں ہیں، اس سفر میں مختلف اسٹیشنز آ رہے ہیں. یہ جو دنیا ہے یہ ایک اسٹیشن ہے. اس سے پہلے بھی کچھ اسٹیشنز گزار چکے ہیں ہم لوگ. ہر اسٹیشن پر رکنا اور چلنا خاص اصول کے تحت ہے. اس اسٹیشن پر رکنا اور چلنا 50-60 سال کے لیے ہے. یہاں 50-60 سال کے لیے 70-80 سال کے لیے لوگ رکیں گے، یہاں سے چلیں گے. اس اسٹیج کو اور اس اسٹیشن کو میں بونس پوائنٹ کہتا ہوں. بونس پوائنٹ کیوں؟ اس اسٹیشن میں جو کچھ ہمیں کم مدت میں ملے گا آگے کسی اسٹیشن میں اتنی کم مدت میں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا. یہ بونس پوائنٹ ہے، یہ گولڈن ایرا ہے ہمارا. یہاں جو کچھ کم مدت میں آسانی سے مل رہا ہے آگے وہی چیزیں انتہائی سختی سے مشکل سے لمبی مدت میں ملیں گی. اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا اس کے بعد ہم اگلے اسٹیج میں جائیں گے. جو یہاں پہ نہیں کیا ہے اس کی سزا اٹھانی پڑے گی خدا نہ کرے، اور وہاں جو اچیومنٹ تھی وہ بھی کرنی پڑے گی. اور یہ سارا سفر ہمارا بڑھتا چلا جائے گا کمال مطلق کی طرف. اور وہ کمال مطلق خدا مختار کی ذات مقدس ہے. ایک کوئی مرحلہ آنا چاہیے جس کو آپ اور میں جنت تعبیر کریں، جنت فردوس تعبیر کریں، جنت معلیٰ تعبیر کریں، کچھ بھی تعبیر کریں. ایک کوئی مرحلہ آنا چاہیے جب سارے ناقصوں کو وہ کمال نصیب ہونا چاہیے. یہ لقاء اللہ ہے. ہر ایک کا اپنے درجے کے مطابق. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد والا. لقاء اللہ کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. اب یہ عجیب سی ایک مثال ہے لیکن مؤثر مثال ہے. فرض کرتے ہیں آسمان دیکھنا لقاء ہے، آسمان دیکھنا ملاقات ہے، صحیح. اور میں اس چھت کے نیچے ہوں، اس چھت کے اوپر آسمان ہے، صحیح. تو اب کیا ہو رہا ہے، میرے لیے چھت میں چھوٹا سا ایک سوراخ کر دیا گیا ہے.
صحیح. میں اس سوراخ سے اس آسمان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کتنا آسمان نظر آ جائے گا؟ جتنا سوراخ ہوگا اس کے حساب سے آسمان نظر آ جائے گا. میری لقاء اتنی ہے. صحیح. اب کوئی ہے جس کے لیے بہت بڑا حصہ چھت کا کھول دیا گیا ہے. صحیح. وہ وہاں سے آسمان کو دیکھتا ہے, اس کی لقاء اتنی ہے. پھر کوئی ہے جس کے لیے چھت کو نہیں کھولا جاتا, بس اس کو چھت پہ لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے آسمان دیکھو, اس کی لقاء اتنی ہے. اور پھر کوئی ہوتا ہے جس کو آسمان پر پہنچا دیا جاتا ہے. یہ اس کی لقاء ہے. صحیح. ہم سب لقاء اللہ کے لیے بڑھ رہے ہیں. اب کتنی محنت کریں کہ اچھی لقاء نصیب ہو جائے, یہ ہمارا کام. لقاء اللہ سب کے لیے ہے, لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ اچھی نصیب ہو, اچھی نصیب. اور اس کے لیے ہمیں پاکیزگی چاہیے, اس کے لیے ہمیں تزکیہ نفس چاہیے. اس کے بعد اگلا سوال ہے, is capitalism an Islamic and economic system? Please explain the difference between two systems. Is it allowed to transport the things that have alcohol inside? پہلے تو مسئلہ کیپٹلزم اور اسلام کا, ظاہر ہے کہ ہماری بحث سے بالکل نکل کر ایک ٹاپک ہے کہ کیا کیپٹلزم اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں, اور اگر دونوں ایک ہی نہیں ہیں تو ڈفرینسز کیا ہیں. اچھا, اس میں دو باتیں آپ کی خدمت میں اصول کے طور پر عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ صرف دو سسٹمز میں کچھ چیزوں کا کامن ہونا انہیں ایک نہیں بناتی. اسلام کا کیپٹلزم کے ساتھ ایک کامن فیکٹر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پرسنل پراپرٹی کو یا پرائیویٹ اونرشپ کو کیپٹلزم بھی ایکسپٹ کرتا ہے, اسلام بھی ایکسپٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے آپ اپنا گھر بنائیے, آپ اپنا کارخانہ بنائیے, آپ اپنا بزنس کیجیے, آپ اپنی کار خریدیے. پرائیویٹ اونرشپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, ان کو انٹرپرینرشپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اس کو اسلام قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیپٹلزم بھی قبول کرتا ہے. تو دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو ہم کہہ رہے تھے نا کہ کیپٹلزم وہی اسلام ہے. صحیح. اچھا, اب سوشلسٹ آتا ہے بیچ میں, کہتا ہے سوشلزم وہی اسلام ہے. وہ کیسے؟ کہتا ہے بھائی آپ غریبوں کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے. اب محتاجوں کا, فقیروں کا اور ان سب کا خیال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. اگر کسی کو بنیادی ضرورتیں نہ ملے تو آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاں دیں گے. کہتے یہی سوشلزم, یہی سوشلزم. ہمارا عرض یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک کامن فیکٹر ہے اسلام کے ساتھ. میں نے عرض کیا پرائیویٹ اونرشپ ہمارا اور کیپٹلزم کا کامن فیکٹر ہے, اور سوشل ویلفیئر سوشلزم اور اسلام کا کامن فیکٹر ہے. لیکن ان دونوں کے باوجود ان دونوں میں اور اسلام میں بہت فرق ہے. کیوں؟ یہ دونوں میٹیریل آئیڈیالوجیز ہیں, دونوں مادیات ہیں. اسلام اسپریچول ہے, اسلام اسپریچولیٹی کے اوپر بیس کرتا ہے, روحانیات اور معنویات کے اوپر جاتا ہے, اور اس روحانیات اور معنویات کے سائے میں مادے کی قیمت طے کرتا ہے. لہذا اگر کبھی جنگ ہو جائے تو قربانی مانگتا ہے. اچھا, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, قربانی بھی کیسی قربانی ہے. ہم لوگ ان باتوں سے چونکہ بہت دور ہو گئے تو ہمارے کانسیپٹ ہی کچھ اور ہو گئے. اچھا, ہمارے یہاں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں جنگ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا, ہم نے جنگ کے لیے ایک آرمی رکھی ہے, اس آرمی کو ہم تنخواہ پہ پیسے دیتے ہیں, اس کو پتہ نہیں کتنا پیسہ دیتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو ایک اور جملہ مشہور ہے, ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہر ملک کی آرمی ہوتی ہے, ہمارے آرمی کے پاس ایک ملک ہے. ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے, ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے, ہماری آرمی کے پاس ایک ملک ہے, اور وہ ہم ہیں بیچارے. تو ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب ہمارا جو جنگ کا تصور ہے وہ یہ کہ بھائی آرمی ہے, دشمن حملہ کرے گا, جنگ آرمی کرے گی. اچھا, اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے ہی تھا؟ نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ آرمی تھی, نہ پولیس تھی, نہ کوئی ایف سی تھی, نہ کوئی رینجرز تھے, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, تھا کیا؟ اب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بہت عجیب ہے, جو ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں بھی نہیں آئے گا. وہ یہ تھا, دشمن حملہ کرتا تھا, اللہ کے رسول اعلان کرتے تھے جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, جتنوں میں طاقت ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے کھڑے ہو گئے. ارے سب آ جائیں بھائی, کسی کی زراعت ہے,
کسی کا کاروبار ہے، کسی کے جانور مویشی ہیں، کسی کی زمین ہے، سب آ جائے تو مثلا ہم اللہ کے رسول سے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری کھیتی کھڑی ہے، 15 دن بعد کٹنی ہے، میں بھی نہیں آ سکتا، میں 15 دن بعد آؤں گا؟ قرآن کریم فرماتا ہے یہ منافق ہے، تم نے وعدہ کیا جاؤ۔ اچھا اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں اے اللہ کے رسول میں نے ساری میڈیکل لیو لی نہیں ہے، میرے پاس چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں، میری تو ساری جاب چلی جائے گی اگر میں ساتھ چلا گا۔ ہم دین کی قربانی کے لیے تیار ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ امام تشریف لے آئیں، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹ ٹائم میں اپنی امام کی نصرت کرنی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں محترم، اعلان کرتے تھے آج سے سب جنگ میں جائیں گے۔ اچھا ابھی کسی کی کھیتی نصف پہ ہے، فصل تیار ہو رہی ہے، وہ کیا کرے گا؟ جانا پڑے گا۔ تو کھیتی کیا ہوتی تھی؟ ختم ہو جاتی تھی، جانور مر جاتے تھے، بزنسز ختم ہو جایا کرتے تھے۔ امیر المومنین جنگ صفین پر لے کے گئے تھے، 8 مہینے جنگ صفین چلی تھی۔ جب کوفے والے واپس کوفہ آئے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ کیسے؟ یہ لوگ جنگ پہ جاتے تھے کہ مال غنیمت ملے گا، وہ جنگ صفین مال غنیمت بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ گھروں کو واپس آئے، 8 مہینے کے نیٹ لاس کے بعد کوفے کی اکانومی کیا رہ گئی تھی؟ ختم ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ علی کا عدل اچھا ہے لیکن بہت سخت ہے۔ تو کہتے تھے علی کا عدل سہنا بہت سخت ہے، اب امیر شام کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا تھا، لہٰذا جب امیر شام آیا تو لوگوں نے استقبال کر لیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ آ جائے، چونکہ وہ عدل اتنا سخت تھا کہ اب اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس پہ مولا نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے لیے عدل سہنا سخت ہے نا تو ظلم بہت سخت ہوگا۔ اگر عدل سخت لگ رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا ظلم میں مزے آئیں گے، پھر تم دیکھنا ظلم کیسا لگے گا۔ اور وہ ہوا کہ جب وہ آیا تو کوفہ برسوں تک، 10 برس تک ذلت سے دوچار ختم ہو گیا کوفہ۔ تو ایسا محترم ہم لوگ سخت وقت میں ہیں، بس اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کیپٹلزم اور اسلام کا میں نے فرق آپ کی خدمت میں عرض کیا، 2 میٹیریل سسٹم ہے، کیپٹلزم اور سوشلزم، اور اسلام اسپرچل سسٹم ہے۔ دونوں کے اندر کچھ چیزیں کامنز ہیں لیکن کامن ہونے کی وجہ سے سیم سسٹم کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ کیا ایسی چیز کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے جس کے اندر الکوہول ہو؟ نہیں کیا جا سکتا۔ شراب کے کسی قسم کے کام کو، کاروبار کو ہمارے دین نے اجازت نہیں دی۔ اچھا آگے کوئی چیز ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے جو کچھ لکھا ہے، اس کے بعد میں اگلے سوال پہ آتا ہوں۔ لکھا ہے آج کے مشکل دور میں یورپ میں رزق حلال، نماز روزہ، عزاداری، شہداء کربلا، اہل و عیال کی پرورش کے علاوہ دین کیا ہے؟ کل میں نے اس کے اوپر اشارتاً عرض کیا تھا اور بار بار چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ رہے۔ دین میں سب سے اہم چیز اپنے نفس کی اصلاح ہے، سب سے اہم چیز اپنے نفس کی اصلاح ہے، اور نفس کی اصلاح میں اہم ترین چیز اپنی نیت کی اصلاح ہے۔ نیت کی اصلاح۔ اچھا نیت کی اصلاح کیا ہے؟ میں اور آپ کوئی کام کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ صرف میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا، اس نے صرف ایک کہا نہیں معلوم، معاملہ ختم ہو گیا۔ مشہور و معروف ہے، ہم لوگ بہت دہراتے ہیں، ہم لوگ جو تبلیغ کرنے والے ہیں، کہ ایک صاحب جو تھے وہ نماز کی جماعت کی صف میں پہلے میں کھڑا ہوا کرتے تھے، ایک دفعہ دیر سے آئے لوگ، کوئی اور ان کی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو دیکھ کے چڑھ گئے کہ میری جگہ پہ کوئی اور کیوں بیٹھ گیا، اتنی سی دیر لگی تھی مجھے، اس میں کیا ہو گیا؟ جب نماز ختم ہوئی تو اپنے آپ سے تہیہ کیا کہ 30 سال کی نماز میں دوبارہ پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی جگہ جانا برا لگا ہے، اس کا مطلب ہے جگہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے جیسے قیامت آئی ہے اور اس کے سارے اعمال پھلوں کے ٹوکرے کی طرح 2 پھلوں کے ٹوکرے میں رکھ کے سامنے لائے گئے، اور ایک فرشتہ کو کسٹمز بنائے کھڑا ہے، چیک کر رہا ہے، چیک کرتا ہے تو وہ ایک اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اس کے ٹوکرے بھرے میں ہیں، دوسروں کے ٹوکرے خالی ہیں، سوچتا ہے میں تو چلا ہی جاؤں گا، میرے پاس 2 ٹوکرے بھرے بھرے ہیں، یہ تو بہت ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے خالی خالی ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے، وہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا لاؤ چیک کراؤ۔ اس نے کہا دیکھو میں اتنے ڈھیر سارے پھل، اس نے ایک پھل اٹھایا، کہنے لگا اس میں کیڑا ہے،
کہنے کا کوئی بات نہیں پھینک دو، اتنے پھل اور ہیں، اور اٹھایا اس نے، کہیں گے یہ سڑا ہوا ہے، کہنے کا اچھا تیسرا اٹھاؤ، اور اٹھایا اس نے کہ دیکھو اس میں بھی ایک داغ ہے۔ فرشتے سے کہنے کا کیا بھائی میرے سارے اعمال میں گڑبڑ ہے، کیا گڑبڑ ہے، کیسا کیڑا ہے؟ کہنے کا کیڑا یہ ہے کہ جب تم نے فلاں عمل کیا تھا نا تو زور سے کہا تھا ہماری طرف سے یہ ہوا ہے، اب یہ گیا، اس کو ایک طرف رکھ دو، کیونکہ خدا کسی عمل میں شریک قبول نہیں کرتا ہے، تو شریک رکھا تم نے۔ خدا کا دستور ہے، مذاق میں کہتے ہیں خدا بہت اچھا پارٹنر ہے، کسی کے لیے 5% دو تو وہ کہتا ہے 95 بھی اسی کو دے دو، میں کچھ لے ہی نہیں رہا، صرف 5% اس بات کا یہ ہماری طرف سے ہوا ہے، گیا معاملہ، اب کچھ نہیں بچا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بہت آسانی سے معاملہ چل جاتا ہے، اتنی آسانی سے چل جاتا ہوتا ظہور ہو چکا ہوتا، اتنی آسانی سے نہیں چلے گا، سختی جھیلنی پڑے گی، اپنے اوپر بہت کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہم لوگ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہی ہیں۔ پھر ایک لطیفہ نما واقعہ سنایا تو کراچی میں ایک مولانا صاحب تھے، مجلس پڑھتے تھے، ان کے پاس ایک پارٹی آئی جو دکھاوے کی کرنے میں مشہور تھی، دکھاوے کی کرنے میں مشہور تھے، معروف تھا کہ یہ دکھاوے کا کام کر رہے ہیں۔ تو وہ آیا ان کے پاس، ان سے کہا کہ آپ مجلس پڑھیں، انہوں نے کہا مجلس پڑھوں گا اتنے 1000 لوں گا، وہ تو بہت ہوتے ہیں، اتنے ڈھیر سارے پیسے لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک اور راستہ بھی ہے، مجلس پڑھوں گا، یہ جو تم پیچھے بینر لگاتے ہو نا کہ ہماری انجمن کی طرف سے، یہ مت لگاؤ، مفت میں پڑھوں گا۔ کہنے کے نہیں ہمیں لگانا ہے، یہ بینر لگانا ہے، تم اگر اہل بیت کے پیغام کی خاطر کر رہے تھے تو بینر کے ساتھ ہوئے، بغیر بینر کے تمہیں کیا فرق پڑ رہا تھا؟ ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکلات ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ دین کیا ہونا ہے۔ اصل اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنے اوپر ہماری نیتیں اچھی ہوں۔ اچھا اس کا جاننا بہت آسان ہے جب ٹکراؤ ہوتا ہے، جب ٹکراؤ نہیں ہوتا نا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، ٹکراؤ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آیا ہوں یہاں پہ سوچنے کی 10 دن تک بولوں گا، اچانک ایک صاحب میرے سامنے آئے جو مجھ سے کہیں بہتر ہیں، میں نے سوچا 10 دن بولوں گا، 6واں دن 7واں دن ایک بندہ خدا آیا جو مجھ سے کہیں بہتر ہے، یہ بولے لوگوں کا دین کہیں آگے جائے گا، ایک کی قربانی دوں گا کہ اس سے میں تم بولو، خلوص کے ساتھ سوچوں، دیکھو بھائی لوگوں کا دین بڑھانا تھا نا، میں کم بڑھاؤں گا، یہ بندہ خدا اگر بولے کہ یہ دین زیادہ بڑھائے گا، اس کو موقع کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، ہر جگہ اپنے سوچتے ہیں لوگ، اس سے دین کا اثر کم ہوا ہے، اور یہ دین میں اساس ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل دکھاوے کا نہیں ہے، عمل نیت سے ہے، اس سے تاثیر کم ہو رہی ہے۔ اچھا ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈ میں یہ آئی نہیں رہی، اور عجیب عجیب چیزیں ہم نے اپنے ذہن سے سوچی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ عجیب مارکا ہوا صاحب، میں ایک دفعہ ایک مجلس پڑھنے گیا اور درس دینے گیا، دعائے ندبہ کا پروگرام تھا کراچی میں، چونکہ چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے سب کی طرح، تو لوگ دعائے ندبہ بھی اتوار کو کرنے لگے ہیں، پہلے ندبہ اسے جمعے کے دن پڑھے جانا چاہیے، لیکن ہمارے محلے میں بھی ایک دعائے ندبہ ہوتی ہے، تو وہاں پر دعائے ندبہ میں ایک صاحب، کیا عرض کروں محلہ بھی کہہ گیا باہر، تو وہ گڑبڑ ہو گئی باہر معاملے کی، وہ کچھ باتیں انہوں نے کی نیچے سے بیٹھ کر، تو میں نے ان سے 10 بستہ کہا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے، میں کچھ بول لوں، لوگوں کے سامنے درس دینا ہے مجھے۔ بہت برا لگا انہوں نے، بہت برا لگا، اتنا بڑا ایک لیٹر لکھ کے بھیجا، اور اس میں لکھا کہ میں نے 30 سال ہو گئے عزاداری میں شرکت کی ہے، میں نے کسی کے سامنے کہا، یہ کہا وہ کہا، کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور آپ نے کیسے کہہ دیا، اور یہ جو آپ ریاکاری کی بات کر رہے ہیں تو بالکل ہی غلط ہے، اور سید الشہداء کی عزاداری میں ریاکاری بھی جائز ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے اس نے کہہ دیا سید الشہداء کی عزا میں ریاکاری بھی جائز ہے، میں کہ یہ کہاں سے پتا چلا؟ بہرحال میں نے کسی سے پوچھوایا، میں نے کہا یہ ہم لوگوں کے دماغ میں کیوں ہے یہ کہ سید الشہداء کی عزاداری میں ریاکاری بھی جائز ہے؟ کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ اگر نہیں رو سکتے تو رونے والے کی شکل بناؤ؟ میں نے کہا وہ تو میں نے سنی ہے،
لیکن یہ جو شکل بناؤ یہ انسانوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے. یہ جو رو یہ بھی خدا کے لیے، اور یہ جو رونے کی شکل بناؤ یہ کس کے لیے؟ یہ بھی اللہ کے لیے ہے. بندوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پہ. کس نے کہا حضرت علی سید الشہداء میں ریاکاری جائز ہے؟ اگر رونے کی شکل بناؤ تو بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنانی ہے، اللہ کے لیے ہے یہ سب کچھ. یعنی کام خلوص سے کرنا ہے. یہ ہمارے مسکنسپشن ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ بندوں کے لیے کچھ کرنا ہے. نہیں، بندوں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، کرنا خدا کے لیے ہے. اس سے دین آگے بڑھے گا انشاءاللہ. بڑھ رہا ہے اور تیزی سے بڑھے گا. ضرور بھیجے گا محمد والا. آپ کی خدمت میں سورہ عنکبوت سے کچھ آیات کریمہ عرض ہوئی تھی اور باقی آیات کریمہ کو عرض کرنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں. قرآن کریم اور اہل بیت کے نام پر درود بھیجیں. محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 31ویں آیہ کریمہ 31. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. فرمایا جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے آئے، بشارت حضرت اسحاق کی کہ مثلا تولد ہوگا انشاءاللہ، بشارت دینے آئے تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس قریے کو ہلاک کر دیں گے. حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کر دیں گے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا اس کے اندر تو لوط بھی ہیں. یعنی کیا؟ اب یہاں پہ دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو کہا کہ بھئی تم قوم کو ہلاک کرنے والے ہو، اس میں تو اللہ کا نبی بھی ہے. تو ایک تو یہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کا جواب یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے حضرت ابراہیم فرشتوں کو یاد دلائیں گے نبی ہے؟ یا فرشتوں کو نہیں پتا کہ یہاں پہ نبی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم نے قوم کی ہمدردی میں کہا کہ اس قوم کو ابھی ہلاک نہ کرو، ابھی لوط اس کے اندر ہے، شاید معاملہ صحیح ہو جائے گا. انبیاء ہمدرد تھے اپنے قوموں کے، انبیاء اپنے قوموں کے ہمدرد تھے. تو جب قوم کے اوپر سختی آتی تھی انبیاء قربانیاں دیتے تھے کہ اللہ سے بھی دعا کرتے تھے خدا مت عذاب کر، ابھی چھوڑ دے اس کو، شاید صحیح ہو جائے، شاید معاملہ بہتر ہو جائے. انبیاء اس طرح سے. فما ان فیہا لوطا، اس میں ایک اور راز بھی ہے. جب تک قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اس موقع پر اس طرح کی تعبیر ارشاد فرمائے، فرمایا ہم تم پر عذاب نہیں کریں گے جب تک نبی کا نام تمہارے درمیان ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی خدا کے لیے ارشاد فرمایا، فرمایا اگر نبی کا نام تمہارے درمیان ہے ہم تم پر عذاب نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے جب تک یہ قوم درود بھیج رہی ہے عذاب نہیں ہوگا. اور خدا نہ کرے اگر آپ کسی زمانے میں دیکھیں نا کہ اب درود کی اہمیت کم ہو رہی ہے. میں ایک نشانی اپنے لیے رکھتا ہوں معذرت کے ساتھ، جب خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں نبی کے نام کے لوگوں نے سر جھکایا یا نہیں جھکایا. اگر نہیں جھکاتے خطبے کے اختتام پر یا بعض اوقات وہیں روک کر ان سے کہتا ہوں بھائی غلط کر رہا ہوں، نبی کے نام پہ سر جھکانا ہے. کم از کم جب خطبے میں نبی کا نام آیا تب تو سر جھکاؤ. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر نبی کے احترام کی عادت ختم ہو گئی تو خدا فرماتا ہے اس وقت تک عذاب نہیں کروں گا جب تک نبی کا نام ہے. ہم عذاب کے نزدیک جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر ہمارے نبی کے انعام کا احترام کم ہو گیا ہمارے میں. اس نبی عظیم الشان کی ذات پر درود بھیجیں. محمد والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، حضرت لوط اس کے ان کے درمیان ہے. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں کہ کون اس کے اندر ہے. لننجینہ، ہم ان کو نجات دیں گے، ان کے اہل کو بھی نجات دیں گے، خاندان کو بھی نجات دیں گے. الا امرأتہ، بیوی نہیں بچے گی. امرأتہ کا مطلب ویسے تو عورت ہے، عورت نہیں بچے گی، ان کی عورت نہیں بچے گی، لیکن ظاہر مراد ان کی عورت سے بیوی بنے گا، بیوی نہیں بچے گی. اچھا اب یہاں پر لکھا ہے الا امرأتہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، اس کو نجات نہیں ملے گی. اب یہاں پر ایک عجیب ظریف سا نقطہ ہے، تھوڑا سا شاید
کم اخلاقی اعتبار سے ہو لیکن ایک عجیب سا نقطہ ہے، وہ یہ کہ قوم لوط کو عذاب ہو رہا تھا ایک خاص جرم کی بنیاد پر جس کا تعلق مردوں سے تھا، اور نبی کے خاندان میں جو نہیں بچ رہا وہ مرد نہیں ہے، عورت ہے، جبکہ اس کا اس گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ گناہ پر اعتراض نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس نے گناہ نہیں کرنا تھا وہ گناہ، لیکن یہ گناہ پہ معترض نہیں ہے، اس نے گناہ کے اوپر آواز نہیں اٹھائی ہے، تو خدا فرمانا نہیں پھر اس کو نہیں بچائیں گے، جبکہ اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر کوئی بھی گناہ ہوتا دیکھیں کم سے کم دل میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کے حامی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالی ہم گناہ کے شریک کہہ رہے ہیں۔ گناہ کے خلاف دل میں کم از کم آواز اٹھانا تو ضروری ہے، ورنہ ہم نعوذ باللہ تعالی گناہ پہ خاموش رہنے والے کہلائیں گے۔ بنی اسرائیل میں بھی عذاب ہونے والے بہت لوگ ایسے تھے جن کو صرف اس وجہ سے عذاب ہوا کہ کیوں خاموش بیٹھے تھے۔ فرمایا الا امرأته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، اور وہ جب لوگ حضرت لوط کے پاس آئے تو حضرت لوط ان کو دیکھ کر اور پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جوانوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کو ڈر تھا کہ ابھی میری قوم آ جائے گی یہاں پر۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، ہم فرشتوں نے حضرت لوط کو اطمینان دلایا، کہا کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، خوف بھی نہ کرو غم بھی نہ کرو، انا منجوک و اہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم تمہیں بھی نجات دیں گے، تمہارے اہل خانہ کو بھی نجات دیں گے، لیکن تمہاری بیوی کو نہیں، وہ نہیں بچے گی۔ پھر کوئی مطلب تکرار ہوا۔ انا منزلون، اچھا اب فرشتے بتا رہے ہیں ہم کریں گے کیا۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم ان بستی والوں کے اوپر آسمان سے عذاب برسائیں گے چونکہ یہ فاسق ہیں۔ صحیح ہے، ایسے کیوں نہیں کہا کیونکہ یہ گناہ گار ہے۔ فسق اور گناہ میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ فسق اور گناہ میں ویسے تو اور بہت سارے فرق بیان کیے جا سکتے ہیں، ایک سادہ سی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ فسق وہ گناہ ہے جو کھلا انجام پا رہا ہے، یہ فاسق ہے کھلا گناہ انجام دیتے ہیں، یعنی گناہ بھی انجام دیتے ہیں اور ایک بے حیائی بھی ہے کہ کھلا گناہ انجام دے رہے ہیں، یہ یعنی خدا کے حکم کو توڑنے میں بے حیائی بھی دکھاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم لوگ کھلے بندوں ٹی وی دیکھتے ہیں پوری فیملی میں بٹھا کر، کہیں خدا نہ کرے یہ فحشا کے معاملے میں ہمارا کھلا کام تو نہیں ہے۔ پہلے اگر کبھی ایسا کوئی سین آتا تھا نا تو فیملی والے ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے خطرناک لگتا ہے بعض اوقات، اس کا مطلب معاملہ خراب ہو رہا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، ہم اس قریے کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر رہے ہیں، کیوں؟ بما كانوا يفسقون، کیونکہ یہ لوگ فسق کر رہے ہیں۔ ہم نے اشارہ دیکھنا پڑے گا، ہم گناہ میں آگے نہ بڑھ رہے ہیں، گناہ کو ترک کرنے والوں میں خراب پا رہے ہیں، گناہ میں آگے بڑھتے چلے گئے نعوذ باللہ تعالی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا یہ کچھ فحشا ایسے ہیں جس کے معاملے میں ہم نے تدریجاً گناہ کیے ہیں۔ اب عجیب بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے جن خاندانوں کی عورتیں گھر سے باہر نکلنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھیں، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، میں نہیں کہہ رہا وہ اسلامی تھا، میں نہیں کہہ رہا وہ روایتی تھا، پہلے یہ ہوتا تھا اگر کسی عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہوتا تھا تو ڈیوڑی میں صحن میں ڈھولی اٹھانے والے 3-4 آدمی ڈولی اٹھاتے تھے، 2 آدمی ڈولی اٹھاتے تھے، وہ ڈولی لا کے صحن میں رکھ دیتے تھے اور صحن سے باہر چلے جاتے تھے۔ جن خاتون نے جانا ہوتا تھا وہ خاتون اس میں بیٹھ جاتی تھی، پردے گرا دیے جاتے تھے، وہ جو اٹھانے والے ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ اب تم اٹھا کے لے جاؤ، تو وہ اٹھانے والے آتے تھے بغیر اس کو سمجھے کہ کون بیٹھا، وہ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ عورت کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پردہ کھسکا کے دیکھے باہر وہ کیا رہا ہے، اور اگر کسی عورت کو بازار میں دیکھ لیا جائے کہ اس نے پردہ کھسکا کے دیکھا تھا تو کہتے تھے کہ یہ شریف زادی یہ کام نہیں کرتی۔ 60-70 سال پہلے یہ تھا۔
اچھا اس بات کی احتیاط میں کہ کہیں ڈولی اٹھانے والے کو ہر روز ایک وزن اٹھا کر پتہ نہ چلے کہ یہ ایک ہی عورت ہے جو بار بار جا رہی ہے، تو اس عورت کے ساتھ کبھی کبھی پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وزن ڈسٹرب ہو جائے اور ڈولی والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ ایک ہی عورت ہے جو بار بار جا رہی ہے۔ 70 سال پہلے یہ تھا، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اسلامی تھا۔ اب کیا ہے، اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں بتانے کی، کیا اب کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا یہ ہم نے کیا کیا ہے 60-70 سال میں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کچھ نشانیاں اس قوم کی آشکار چھوڑ دی ہیں، ایسے لوگ، ایسی قوم کے لیے جو سوچنے سمجھنے والی ہوں۔ اس معذب قوم کی کچھ نشانیاں ہم نے چھوڑ دی ہیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ فرمایا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ، پس قوم نے ان کی تکذیب کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل جھکے ہوئے ختم ہو گئے۔ اب یہ عجیب سی اصطلاح ہے، اپنے گھروں میں زانوں کے بل جھکے ہوئے مر گئے، نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے۔ شاید ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ سو رہے تھے، اچانک زلزلہ آیا، یہ لوگ اٹھے کے کھڑے ہوں وہیں مر گئے، شاید یہ مطلب ہے۔ شاید کوئی اور مطلب ہے کہ مثلا یہ اپنے زانوں پر گرے کہ پتہ نہیں کسی کو پکاریں، کسی کو مدد کے لیے کریں، یا شاید اپنے لیے توبہ کرنے کی کوشش کریں، اسی پر زانوں پر گرے خدا نے ان کو ختم کر ڈالا۔ اس طرح کی نشانیاں بہت ساری قوموں کے اندر ہیں جن کو عذاب ہوئے، اچانک عذاب ہوئے۔ اچھا ہم سب لوگ ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اب نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی ہے کہ اب نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جن باتوں پر خدا نے لکھا تھا کہ ان پر عذاب ہے، جیسے کل مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے عرض نہیں کیا، میں اشارتاً تو میں نے عرض کیا لیکن جرأت نہیں ہوئی میری کہنے کی، کہ جس معاملے پر حضرت لوط کی قوم کو عذاب ہوا اب امریکہ کے اکثر ریاستوں میں آفیشیل ہے، یہاں پر، اور ہم کہہ رہے ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ عذاب اس تاریخ سے پہلے ہوگا، اس کے بعد تو ایکسپائری ڈیٹ ہو گیا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ کس نے کہا؟ یہ کہا ہاں کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں، جو چیزیں بری ہیں معلوم ہے کہ بری ہیں، ان قطعاً غلط ہے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کوئی مصیبت آنے والی ہو، تو ہم سب مطمئن ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی اصول ہے کہ نہیں ہوگا؟ اچھا اب اگر ہو بھی تو ہم کہیں گے نہیں یہ نیچرل فینومینا تھا، ایسا ہوگا، یعنی مثلا میں یہ سوچتا ہوں آنکھوں کے سامنے بولتے بولتے 25,000 لوگ مر گئے جاپان کے، ہم نے کہا کچھ نہیں نیچرل فینومینا ہے۔ ارے بھائی ضروری ہے کہ نیچرل فینومینا ہی، عذاب نیچرل فینومینا سے نہیں آتے ہیں کیا؟ عذاب نیچرل فینومینا سے تو آتے ہیں۔ اچھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو کچھ جاپان میں آیا وہ عذاب تھا، قطعاً عذاب تھا، نہیں میں نہیں کہنا چاہ رہا، میں کہنا چاہ رہا ہوں ممکن وارننگ ہو کہ بھائی بہتر ہو۔ اللہ یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ وارننگ ہو کہ بھائی تم لوگ اپنے حالات کو دیکھو، اپنے حالات پہ غور کرو۔ اور یہ جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں پچھلے سال، اصل مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کسی سے بات کر رہا تھا، سیلاب زدہ کے ایک علاقے میں سے کسی نے مجھے وہ ریسکیو کے کام کر رہا تھا، کہہ رہا صاحب یقین نہیں آ رہا کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، یقین فرمائیے، بالکل ایسی اس نے کہا، کہنے لگا سمجھ، وہی دریا کے کنارے رہنے والا بندہ ہے، کہنے لگا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اتنا پانی آ کیسے رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جس دریا کا کنارہ 3 کلومیٹر ہونا چاہیے تھا وہ 30 کلومیٹر ہو چکا ہے اور پانی آ رہا ہے۔ جس دریا کے 2 کناروں کے درمیان فاصلہ 3 کلومیٹر تھا 30 کلومیٹر ہو چکا ہے اور پانی نہیں رک رہا ہے۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ کیا ہے، اتنا پانی آیا کہاں سے رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا فَأَصْبَحُوا
فاصبحوا في دارهم جاثمين، یہ ایسے ہی گھٹنوں کے بل جھکے رہ گئے اور مر گئے. وعادا وثمود، اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہم خدا فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کیا. وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فرمایا عاد و سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، ان کے گھر تمہارے سامنے واضح ہیں. اور ان سب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان سب کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا کے پیش کیا تھا اور ان کو راستے سے روک لیا تھا، اور وہ سب جانتے تھے. یہ آخری آیت کریمہ بہت عجیب ہے. زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا تھا. آزادی کا تقاضا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی آفیشلی پاس ہو جائے. آزادی کا تقاضا ہے کہ فلاں فلاں گناہ کی اجازتیں مل جائے. زین لهم الشیطان اعمالهم، اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا. فصدهم عن السبيل، ان کو راستے سے روک لیا. وكانوا مستبصرون، جانتے تھے. مستبصرین، جانتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا. اگر انصاف سے کوئی پوچھے کہ بھائی اتنے 1000 سال تم نے روئے زمین کے اوپر زندگی گزاری، ابھی خیال آیا کہ یہ کام صحیح ہے؟ ابھی خیال آیا تو مثلا کیا واقعا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے؟ تو اچھی طرح سوچنا چاہیے. واقعا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کچھ چیزیں غلط کر رہے ہیں. کیا مثال کے طور پر ابھی جو دنیا میں کرائسس آتے ہیں، جیسے ابھی اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے، کیا دنیا کو نہیں پتا کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ عراق کے اندر یہ جو انہوں نے لاکھوں بندے مارے، ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ انسان ہے، کیڑے نہیں ہیں. یہ جو افغانستان میں اتنے ہزاروں لاکھوں مار رہے ہیں، یہ کیا کیڑے ہیں؟ یہ وہ کسی نے حملہ آور فوج سے پوچھا، امریکہ کے کسی کمانڈر سے، ابھی کتنے مرے؟ اس نے کہا ہمارے 3000 مرے. اس نے کہا عراقی کتنے مرے؟ کہنے لگا وی ڈونٹ کاؤنٹ دیم. کیڑے ہیں کیا؟ جانور ہیں، حشرات الارض ہے کہ تم نے کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. انسان نہیں ہے بیچارے، نہیں جانتے کہ انسان ہے. ان کو ہی پتا ہے کہ انسان ہے. زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا. فصدهم عن السبیل، راستے سے روک لیا. وكانوا مستبصرین، اور یہ سب سمجھ رہے تھے. آخری آیت کریمہ میں بس کرتا ہوں. وقارون وفرعون وحامان، خدا فرماتا ہے ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَائِقِينَ. اس میں استکبار کا لفظ آیا جس کی مجھے تو کچھ تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، لہٰذا اس کو ہم یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اس آیت کریمہ کو اور ان آیات کریمہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں معذب قوموں سے دور فرما، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما. اے پاک پروردگار پرچم دین کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعظیم فرما. ان کی قیادت میں، ان کی امامت میں دین کے پرچم کو سرخروئی نصیب فرما. فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.